کیڈن کے ناظرین کو انظر محجوب کا سلام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام جس کا نام ہم نے ستارے کمراز کا نام رکھا ہے، اس میں ہم کمراز سے تعلق رکھنے والے ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں کارکردگی کا اظہار کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک ایسے ستارے کو مدعو کیا ہے جنہوں نے اپنے ادب اور قلم اور شاعری میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہوا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جن کا نام ہے بشیر چراغ صاحب۔ چراغ صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اور حاضرین کو میری طرف سے پیار بھرا سلام، السلام علیکم۔ بشیر صاحب، ہمیں اس پروگرام میں جو بھی ہمیں مہمان یہاں پر مدعو کرتے ہیں تو ان سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پیدائش اور ان کی جو تعلیم و تربیت جو ہے وہ کس جگہ سے ہوئی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے۔ انظر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں بارہمولہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میری خوش بختی ہے کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں، کیونکہ بارہمولہ جو ہے یہ ہمارا تواریخی قصبہ ہے۔ پراچین کال سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عنایت فرمائی ہے، چاہے وہ مذہبی رواداری سے منسلک ہوں، چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے منسلک ہوں، چاہے علم و ادب کے حوالے سے اس کا تعلق ہو، تو اس سرزمین سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ اور یہاں جو قصبے بارہمولہ کے ساتھ میں ایک نمایاں اور بہت معروف جگہ خان پورہ ہے، جہاں ہمارے ولی اللہ حضرت سید محمد جامعز ولی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آقا آستان عالیہ ہے۔ اسی آستان عالیہ میں میری پرورش ہوئی ہے، اور جو میری پیدائش ہے وہ بارہمولہ کے قاضی حمام میں میری ننیال ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی ہے، اور خانپور سے میری زندگی کا جو باقی معاملہ ہے وہیں سے شروع ہو گیا ہے۔ بشیر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو ادبی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی، اور آپ کو اس ادب میں کس طریقے سے یہ ذوق اور شوق پیدا ہوا؟ ہاں انظر صاحب، ایسا ہے کہ جہاں میری پڑھائی کا اسکولی وقت کا جو میری شروعات ہوئی ہے وہ وہی خانپورہ بارہمولہ کے مڈل سکول میں ہے، اور ابھی تک وہ اسی درجے پہ ہے مڈل سکول۔ اور مجھے بالکل یاد ہے جب میں 5ویں اور 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا، اس وقت ہمارے بہت مکرم اور محترم استاد وہاں ہوا کرتے تھے، جیسے عبدالحمید محجوب صاحب، اور وہ خوش بختی سے وہ آپ کے والد محترم ہے مغفور، اور مادورام تھے وہاں۔ تو ان کو اس چیز کے ساتھ زیادہ دلچسپی رہی، اور ان دنوں جشن کشمیر کے حوالے سے ہمیں خانپور سے بارہمولہ آنا پڑتا تھا، کھیل کود کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے اور ان استادوں کی برکت سے میں اس کی طرف مائل ہو گیا، اور وہاں سے میری شروعات ہو گئی۔ تو اس کا جو سارا یہ جاتا ہے وہ انہی 2 استادوں کے نام پر جاتا ہے۔ صاحب، آپ پہلے جو کلام جو تھا آپ کشمیری میں بھی لکھتے تھے، لیکن کچھ عرصہ سے جو ہم نے دیکھا کہ آپ اردو کے بہت ہی دل دادا بن گئے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوا کہ آپ نے کشمیری جو ہمارا ایک رچ، اس کا ایک اپنا کلچر ہے اور ہمارا ایک بہت ہی اچھی مادری زبان ہے اپنی، تو اس کو چھوڑ کے آپ اردو کی دنیا میں گئے، اور وہ بھی بیرون ریاست؟ ایسی بات نہیں ہے انظر صاحب، یہ ماشاء اللہ یہ میری مادری زبان ہے، اور میری پہچان جو ہے اسی کی وجہ سے ہے، میری پیدائشی سے لے کر اس وقت تک۔ ہاں، اس میں ایک معاملہ ایسا رہا کہ جو میری ہجرت کا معاملہ رہا کشمیر سے، پھر باہر دلی میں
چونکہ یہاں بھی مجھے اردو کے ساتھ زیادہ لگاؤ رہا، چونکہ اردو ہماری سرکاری زبان رہی ہے یہاں. تو ابھی تک میں کشمیری اپنی مادری زبان سے بھی اس سے بھی میرا لگاؤ ہے، اور اس کے ساتھ میں جو بھی کوئی اسائنمنٹ ہے چاہے کسی بھی ادارے سے، کلچرل ادارے سے ہو، یونیورسٹی سے ہو، تو وہ میں انشاءاللہ میں پورا کرتا ہوں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں نے اپنی مادری زبان کو خیر بات کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں ابھی بھی لکھتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے جتنی کتابیں ہیں خاص کر زیادہ تر تو کشمیری میں ہی ہے. اور اس کے بعد جب میں دلی چلا گیا، میری یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک کتاب آپ کی میرے جو سامنے ہے، اس کا جو ٹائٹل جو ہے بہت ہی پیارا لگا مجھے، چندر خون، رائٹ، اے گلیکسی آف سٹارز. رائٹ، صحیح بات. بہت ہی اچھی کتاب، اور اس کو میں نے تھوڑا سا پڑھا بھی تو مجھے بہت ہی اچھا لگا. تو میں آپ سے اب یہ ایک ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ اردو میں کوئی ایسا کلام، جو ایسی غزل کے کچھ چند اشعار ہمیں بتائیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. ہاں، وہ بھی تو چلے گا، تو کرنا ہے کیونکہ پروگرام اسی کے حوالے سے ہے. میں ایک جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس غزل کے چند ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا، اور اپنے ناظرین کو بھی. تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ میرے ناظرین جو ہے محترم اور مکرم اس کو پسند فرمائیں گے. تو اس طرح عرض کیا، میری غزل کی کتابوں میں بھی بسے خوشبو، میری غزل کی کتابوں میں بھی بسے خوشبو. کیا بات ہے. میری غزل کی کتابوں میں بھی بسے خوشبو، جو بات مجھ کو ہو کہنی اسے کہے خوشبو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو بات مجھ کو ہو کہنی اسے کہے خوشبو، یہ اور بات ہے. شعر عرض کے اندر صاحب، یہ اور بات ہے، اس کا بھی جسم ہے لیکن، یہ اور بات ہے، اس کا بھی جسم ہے لیکن، مجھے وہ شخص تو ہر رنگ میں لگے خوشبو. کیا بات ہے، کیا بات ہے بشیر صاحب. اور ایک شعر اس کا، میں اپنے گھر کے سبھی پھول اس کو دے دوں گا، میں اپنے گھر کے سبھی پھول اس کو دے دوں گا. میں اپنے گھر کے سبھی پھول اس کو دے دوں گا، ذرا سی دیر کی خاطر اگر رکے خوشبو. کیا بات ہے، کیا منظر کشائی کیا. یہ دو تین کشمیری میں بھی آپ سننا چاہیں گے؟ کشمیری میں یہ دو تین شعر کشمیری میں سناؤں گا. مجھ پور یقین انشاءاللہ کہ سن بوزن ول کرن پسند، تو بیٚیہِ آسن واریاہ خۄش وٕنکٮ۪نس بہٕ وٕچھ آز واریاہ کٲلۍ انشاءاللہ. تہٕ بہٕ چھُس نہٕ ویژان وٕنکٮ۪نس کُنہِ. یہِ گوٚو اصل، ییٚمیُک سورُے سرا چھُ گژھان کے ڈن والٮ۪ن، خاص کر انظر صٲبس. تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ شعر، شٔنگِتھ اوس سورُے شہر رٲتۍ راتس، شٔنگِتھ اوس سورُے شہر رٲتۍ راتس، شٔنگِتھ اوس سورُے شہر رٲتۍ راتس، تٔمِس واوٕ پھٕٹۍ دارِ بر رٲتۍ راتس. کیا بات ہے، کیا بات. تٔمِس واوٕ پھٕٹۍ دارِ بر رٲتۍ راتس، دوٚپُن دۄن أچھن تل بہٕ روزے اما پوٚز. شعر چھُ، دوٚپُن دۄن أچھن تل بہٕ روزے اما پوٚز، شرط چھی مگر کتھ مہٕ کر رٲتۍ راتس. تہٕ أچھن منٛز تھٲوِن کم سِیاہ خواب وٲنِتھ. شعر چھُ، أچھن منٛز تھٲوِن کم سِیاہ خواب وٲنِتھ، تہٕ گٔے پانہٕ نِش بے خبر رٲتۍ راتس. کیا بات ہے. تہٕ شعر چھُ، بِہُن گوٚو نہٕ کٲنٛسی گوارا مےٚ سۭتۍ، بِہُن گوٚو نہٕ کٲنٛسی گوارا مےٚ سۭتۍ، بِہُن گوٚو نہٕ کٲنٛسی گوارا مےٚ سۭتۍ، کُنی زٔنۍ کٔڑٕم زن کور رٲتۍ راتس. تہٕ یہِ دزوٕنۍ دِلٕچ میٛٲنۍ حالت کٕمو وٕچھ، یہِ دزوٕنۍ دِلٕچ میٛٲنۍ حالت کٕمو وٕچھ، مےٚ دامانہٕ گوٚو تربہٕ تر رٲتۍ راتس. تہٕ چراغس مقدر چراغس دزُن یوت چھُ ازلے. مقطع چھُ امہِ غزلہِ ہُنٛد، مقدر چراغس دزُن یوت چھُ ازلے، تہٕ دٔستن یہِ خوٗنے جگر رٲتۍ راتس. کیا بات ہے. مقطع جو آپ نے چراغ کا کو اس میں پیش کیا ہے، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس میں پیش کیا ہے. بہت بہت شکریہ. بشیر صاحب، جہاں تک میں نے آپ کے بارے میں پڑھا اور سنا بھی ہے کہ جو قصبہ بارہمولہ میں آپ یہاں پر ایک نام رہا ہے آپ کا، تو آپ کا جو ہے آپ نے تھیٹر سے بھی کچھ
थिएटर में भी काम किया है, तो उस थिएटर के बारे में, जो पुराने थिएटर्स जो हुआ करते थे यहाँ पर, हाँ। जो आजकल हम सुनने में आता है, आज तो बहरहाल तो ये खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में बताइए, आपका किरदार क्या रहा? ये बात सही है अंदर साहब, और जो पहले हमें बात करनी चाहिए थी कि जहाँ से हमारे इल्म अदब की शुरुआत हुई है हमारे पूरे कस्बे में, तो ये 1968 की बात है। यहाँ एक फोरम, कल्चरल फोरम के नाम से मौरज वजूद में आ गया। उसके बानी अराकीन जो है वो है माहिर तालीम जनाब बशीर अहमद सोफी साहब, जो सेंट जोसेफ में उस्ताद मुअल्लिम हुआ करते थे, और साथ में मोहम्मद मकबूल भट्ट उर्फ आशियाना सर वो, और आरटीसी में यहाँ राजा अमानुल्लाह खान साहब काम करते थे, वो उनके साथ में थे। वहाँ के मैनेजर बशीर अहमद शाल साहब या तेज बहादुर बान साहब, नाम आपने सुना होगा, सबको याद आया होगा। तो सबसे अहम नाम और जो इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, कह रहा हूँ, वह है मोहम्मद अमीन जरगर। बहुत बड़े प्यारे उस्ताद भी, मोहतरम उस्ताद भी और मोहतरम आर्टिस्ट भी, और इनके साथ में अल्लाह ने गिरी के रहमत फरमाए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम डॉक्टर गुलाम मोहम्मद आहिर साहब। इन चंद अशखास की बदौलत यहाँ ये कल्चरल फोरम मौरद वजूद में आ गया। फिर जब हमें पता लग गया कि ऐसा मामला है, हम उतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, 12 हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ चले गए, तो हमने भी ज्वाइन किया। तो वहाँ से हमने शुरू किया, और थिएटर का जो मामला रहा, वहाँ थिएटर के मामले के साथ यानी ड्रामा के साथ साथ वहाँ शायरी का भी, अफसाना निगारी का भी, जितने भी फनून लतीफ़ा इसके साथ में, वो इसके साथ मुंसलिक रहे। काशीनाथ भट्ट, स्वर्गीय काशीनाथ भट्ट उस्ताद यहाँ थे। पर मैं आपको एक थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि ये आप जो उस वक्त जो आपने प्ले किए थे, चाहे वो कश्मीरी में थे प्ले या उर्दू में किए थे, आप क्या कोई डायलॉग है आपको याद कश्मीरी प्ले का जो आपने रोल अदा किया हो, आज वो यादें जो है पुराने दौर माजी की वो याद करें? बहुत 40 साल पहले की बात है। यहाँ हम एक ड्रामा स्टेज कर रहे थे, ये हमने किया था श्रीनगर में, हमने किया था यहाँ टैगोर हॉल में किया था। नहीं, टैगोर हॉल में नहीं किया था, नुमाइशी में किया था। वहाँ फेस्टिवल हुआ करता था, उस फेस्टिवल में हमने किया। और वो ड्रामा जो था, वो उसके लेखक जो है वो है हमारे हर दिल अजीज़ शायर और आर्टिस्ट बशीर दादा साहब, ये संगर फलन। उसमें मेरा एक रोल था सहर खानी का। तो वो रोल इस तरह था कि मैंने सहर खानी करनी थी, सहर खान सहर खान बनित उसमें रोल कर, तो स्टेजस मंच में एंट्री गसान, वक्ते सहर वक्ते सहर निंदर छई मोत बेने वोत कर याद अल्लाह शहनहज़ ये रज़ खबर कर छने वत कर या दे अल्लाह वक्ते सहर वक्ते सहर। इस तरह
اچھا یہ ڈائلاگ کیا کہ میں اس میں آپ نے سحر خان کا ایک کردار ادا کیا تھا. ہاں جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے جو آپ نے بتایا کہ پلے کا نام تھا ایلیساندر فلک, ہاں اس میں شاید معراج الدین شال صاحب نے بھی ایک نمایاں رول ادا کیا تھا. بڑا اہم رول ان کا تھا. اللہ انہیں اور زیادہ عزت سے نوازے. ہمارے بہت بڑے شان والے آرٹسٹ ہیں معراج شال صاحب. تو میں خود ان کا دل دادا ہوں. جی جو مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارہمولہ جو تھا یہ 1947 سے پہلے بھی ایک علم اور ادب کا گہوارہ رہ چکا ہے. پراچین کال سے بالکل اس کا گہوارہ رہ چکا ہے. تو تھیٹر میں بھی یہاں پر بہت ہی ایک بڑے بڑے نام پیدا ہوئے, جس میں کہ غلام دین بہر صاحب جو تھے, محمد امین بٹ صاحب, جی ایم ماہر صاحب. تو یہ تو ابھی مطلب ابھی کیا ہے, ماہر صاحب تھے بہت پہلے جس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں. شفیق احمد قریشی صاحب تھے بہت بڑے. بشیر احمد کمرو صاحب. تو آج یہ جو ہے نا, یہ آج جو تھیٹر جو ہے جو ہمارے نوجوانوں میں آج اس کی طرف وہ مائل نہیں ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایک تھیٹر کا جو ہے نا وہ ریویول ہونا چاہیے, ریوائول ہونا چاہیے تھیٹر کا, یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. جہاں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی ہوں وہ کبھی اس چیز سے پیچھے نہیں رہے گا. آپ دیکھیے اگر شاعری کے حوالے سے کسی کا ذہن وہ ایسے ہی بن پایا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ وہ لکھنے کے لیے وہ تو کچھ ادھر ادھر وہ تو کرے گا, وہ لکھے گا, اس کو لگے گا کہ میں شاید شاعری کر رہا ہوں. اور جو آرٹسٹ ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے یہ پیچھے نہیں رہتی ہے. تو اب ایسا ہے کہ بہت سارے اور بھی ہمارے جو تفریح کے معاملات جو رونما ہوئے ہیں آئے دنوں, تو بہت سارے اس کے ساتھ لگے ہیں. باقی تھیٹر کے حوالے سے جو کام ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے. اگر یہاں تھوڑا کم ہے تو سری نگر میں اوور آل کشمیر میں چل رہا ہے. چلو بہت اچھی بات ہے کہ اب چل رہا ہے, کہ تھیٹر بھی چل رہا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جب آپ بیرون ریاست گئے تو بیرون ریاست میں جو وہاں کی آپ نے اردو میں بھی آپ کی جو کتابیں بھی ہے منظر عام پہ آئی, آپ کی شعری مجموعہ بھی منظر عام پہ آئی, اور آپ نے وہاں پر کلام سنا بھی اور سنایا بھی. بے شک. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کشمیری جو شاعر ہے, چونکہ ہماری زبان کشمیری ہے اور وہاں کا اردو جو ان کا ہے وہ بہت ہی عمدہ اردو ہوتا ہے, تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو وہاں اس سانچے میں ڈالا؟ ہاں اظہر صاحب, اصل میں ایسا ہے کہ یہاں کشمیر میں رہ کے جو میری صحبت رہی ہے, جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, وہ اردو ادب کے حوالے سے بہت بڑے مانے جاتے ہیں. ان کا بہت بڑا نام ہے. جیسے قبلہ حکیم منظور صاحب یہاں ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں, ان کی صحبت میں کوئی 30-35 سال رہا. میں رفیق راز صاحب کی صحبت میں اس ٹائم رہا. ڈاکٹر شفق سوپوری صاحب ان کی صحبت میں رہا. اتنے بہت ہمدم کشمیری صاحب, ایرج مظفر ایرج صاحب, ہمارے پروفیسر رحمان راہی صاحب, اتنے بڑے نام ہیں. ان کے ساتھ کوئی 40 سال میرا اٹھنا بیٹھنا رہا. تو یہ جو اردو کا معاملہ تھا, ایک تو ہماری یہ یہاں آلریڈی سرکاری زبان تھی, اور دوسرا وہاں زیادہ تر اردو کے ساتھ منسلک جو تھے, تو ان کی وجہ سے تھوڑا مجھے بھی اس میں تھوڑا یہ گیان ہو گیا ہے. اور اس وجہ سے جب میں باہر چلا گیا تو وہاں چونکہ کشمیری زبان تو اس کا تو چلن میرا وہاں نہیں تھا, تو ظاہر سی بات ہے وہاں جو بات کرنی تھی, جسے کرنی تھی, جہاں کرنی تھی تو وہ اردو میں ہی کرنی تھی. تو وہاں بھی میرا پھر ان کے ساتھ ایسے اردو کے مقتدر رائٹر شاعر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور اللہ کا کرم ہے اس وقت بھی ہے, اور میں وہاں ہندوستان میں پورے ملک میں میرا مرکزی عالمی اردو مجلس ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا وہاں, جس کے ہمارے بانی تھے ڈاکٹر حنیف ترین صاحب, حال ہی میں وہ فوت ہو گئے. معالج بھی تھے وہ اپالو ہاسپٹل میں, ان کی مسز بھی, تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. تو یہ میری بدقسمتی ہے
وہ زیادہ دیر نہیں رہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے، وہاں ابھی اور بہت سارے ہیں، جیسے اردو اکیڈمی کے حوالے سے، جیسے ایوانی غالب کے حوالے سے، غالب اکیڈمی کے حوالے سے، وقت کی تنگ سہایتا اکیڈمی کے حوالے سے. وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت ہی طویل ایک گفتگو کرنی تھی، لیکن کیا کریں کہ وقت کی کم دامنی ہے. تو آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا لگا ہمیں، آپ کی جو ادبی جو آپ کا سفر ہے اس کو سنا ہم نے تو بہت ہی اچھا لگا. ناظرین، ہم آپ کو انشاءاللہ رحمان اگلے ہفتے کمراز کے کسی اور ستارے کے ساتھ آپ سے روبرو کروائیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.